تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی شخصیت کسی لقب کی محتاج نہیں۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ختیم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم عام جگہوں سے افضل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک مقدس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آنے کے لیے جوتے اتارنا پڑتے ہیں۔ ادب کے ساتھ اس جگہ پہ حاضری ہوتی ہے، تو جتنی دیر آپ لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درس قرآن مجید کی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ بہتر جانتا ہے یا حضور بہتر جانتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ راستہ تو سب کو دکھاتی ہے پر منزل پر متقین کو پہنچاتی ہے۔ جو تقوی والے ہیں انہیں یہ منزل تک پہنچاتی ہے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے۔
دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اقامت الشیء توفیات حقہ، کسی شے کو قائم کرنا اس کا مطلب ہے اس کا حق ادا کرنا۔ اور نماز کے دو حق ہیں، ایک ظاہری حق ہے، دوسرا باطنی حق ہے۔ ظاہری حق یہ ہے کہ جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ظاہری حق ہے۔ اور باطنی حق یہ ہے کہ دل کو توبہ کے ذریعے پاک کیا جائے۔ جس طرح جسم، لباس اور جگہ کی طہارت یہ ظاہری حق ہے، اس طرح دل کی پاکیزگی یہ باطنی حق ہے۔ ظاہری حق یہ ہے کہ منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، اور باطنی حق یہ ہے کہ دل رب کعبہ کی طرف ہو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا حق ادا کیا جائے، اور حق ہے خضوع و خشوع۔ ظاہری حق بھی پورا ہو، باطنی حق بھی پورا ہو۔ جب آپ نے سجدے میں سر رکھا ہے تو پھر اپنی سوچنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، یہ سب کچھ چہرہ آپ نے زمین پہ رکھا ہے، تو چہرے کے اندر جو کچھ ہے اسے اللہ کے حکم کا پابند کر لیں، یہ ہے سجدہ۔ جس نے نماز کا یہ باطنی حق ادا کیا اسے روح صلاۃ حاصل ہوگی۔ ورنہ کیفیت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی صرف سر جھکاتا ہے اور دل نہیں جھکتا تو زمین کہتی ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا ظاہری اور باطنی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کی آخرت اچھی۔ تو صرف نماز کو درست کر لینے سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، کلید جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری صفت بیان کی کہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، جس کے پاس جو رزق ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ حقیقت میں رزق دینے والا اللہ ہے۔ اسباب کا پردہ ہے، دکان پردہ ہے، مزدوری ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے جو رزاق ہے، جو رزق دینے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور میں اکثر اس پر ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو سکول پڑھاتا رہا ہوں، پورا مہینہ میں نے پڑھا کے پھر تنخواہ لی ہے، کوئی وکیل یہ کہے کہ میں نے اپنا ذہن لڑایا، وکالت کی، پھر مجھے پیسے ملے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ نے رزق دیا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ذہن لڑایا، وکالت کی اور پھر رزق کمایا، پر یہ بتائیں آپ کو ذہن کس نے دیا ہے؟ اگر کوئی مزدور یہ کہے سارا دن اینٹیں اٹھا کے مزدوری کر کے میں نے رزق کمایا،
اور تم کہتے ہو کہ اللہ نے رزق دیا ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں محنت کرنے کے لیے، اینٹیں اٹھانے کے لیے توانائی کس نے عطا کی ہے؟ اگر وہ تمہیں معذور پیدا کرتا تو تم مزدوری کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تم مزدوری کر کے رزق کما رہے ہو تو یہ بھی اللہ ہی تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اگر وہ تمہارے جسم کو طاقت نہ بخشتا، توانائی نہ بخشتا تو تم مزدوری کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حقیقت میں رزق دینے والا اللہ ہے، اسباب ایک پردہ ہے۔ اور یہ نقطہ بھی غالباً کبھی میں نے یہاں درس قرآن میں بیان کیا ہے کہ اسے اللہ ماننا آسان ہے، اسے رب مانتے ہوئے کئی لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے اسے اللہ منوانے کے بعد سب سے پہلے رب منوایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب مانو کہ وہ رب ہے۔ الرحمن الرحیم یہ بعد میں منوایا ہے۔ مالک یوم الدین بعد میں منوایا ہے۔ پہلے منوایا ہے کہ مانو وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اللہ منوانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی کون سی صفت منوائی ہے کہ وہ رب ہے۔ اور قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ مر ربک، رب کسے مانتے تھے؟ کسے مانتے تھے کہ یہ مجھے پالتا رہا ہے؟ اب مجھے بتائیں، جس کا اللہ کی ربوبیت پر یقین ہو وہ رزق حرام کی طرف قدم اٹھائے گا؟ نہیں۔ جسے یقین ہے کہ میرا رب پالنے والا ہے وہ کیوں رزق حرام کی طرف قدم اٹھائے گا؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص آزمائش تھی، اور میری امت کی جو آزمائش ہے وہ دولت کے ذریعے ہوگی، میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کے ذریعے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں رزق نہ کمانا پڑتا، وہ بٹھا کے ہی ہمیں کھلا سکتا تھا۔ جنت میں وہ کھلائے گا تو بٹھا کے ہی کھلائے گا۔ جنت میں کون سا ہم کوئی مزدوری کریں گے تو پھر رزق کمائیں گے؟ جو رب جنت میں بٹھا کے کھلا سکتا ہے وہ دنیا میں بھی بٹھا کے کھلا سکتا تھا، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہم جو رزق عطا کرتے ہیں وہ اپنی اس حکمت کے مطابق کہ ہم نے انسان کی زندگی کو آزمائش بنایا ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں رزق کمانے کا پابند کیا ہے کہ رزق کماؤ، یہ اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ جب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے یا ٹینشن سے گزرتا ہے، ذہنی پریشانی سے گزرتا ہے کہ میں کس طرح رزق حلال کماؤں، اس راستے میں تگ و دو کرتا ہے، رزق کمانے کے لیے اسے جو پریشانی دیکھنا پڑتی ہے یہ پریشانی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور اگر وہ آدمی پہلے ہی بخشا ہوا ہو اور پھر رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہو تو یہ محنت بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں رزق کمانے کا پابند فرمایا کہ زندگی آزمائش ہے، اس میں کبھی نفع ہوگا، کبھی نقصان ہوگا، کبھی گھر رات کا کھانا موجود نہیں ہے اور برائی کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ جھوٹ بول کے رزق کما لو، پر مومن قائم رہے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دے گا۔ اگر رزق کے لیے محنت کرنے میں ہماری بہتری نہ ہوتی تو اللہ ہمیں رزق کمانے کا پابند نہ کرتا۔ مال جائز طریقے سے حاصل کرنا
یہ ایسا عمل ہے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شمار کیا گیا ہے، اور رزق حلال کے لیے محنت کرنے والا دنیا دار نہیں ہے، بلکہ وہ بھی قرب الہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ہاں، حد سے بڑی ہوئی جو محبت ہے، مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت، وہ ایمان کو برباد کر دیتی۔ حضور کی حدیث مبارک ہے، ایک بھوکھا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھوکھا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان حرص مال، دنیا کی لالچ سے ایمان کو پہنچتا ہے۔ جو مال کی محبت حد سے بڑھ جائے، جس میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رہے، اور صرف ایک ہی مقصد ہو کہ مجھے دولت ملنی چاہیے، مال ملے چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، تو یہ حرص، یہ لالچ، یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ایمان کو برباد کر دیتی۔ بسا اوقات اس سے ایمان بھی برباد، ایمان ضائع ہو جاتا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اسلام کے بنیادی ارکان کتنے؟ آپ نے فرمایا 6۔ علماء ناراض ہوئے، انہوں نے کہا 5 ہیں اور آپ 6 کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک بھی بنیادی ارکان 5 ہی ہیں، پر ان 5 کی درستگی کا انحصار رزق حلال پر ہے۔ رزق حلال نہیں، حرام کے پیسوں سے کپڑے پہنو تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ روزہ رکھو، شام کو افطاری کرو رزق حرام سے، روزے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ رزق حرام سے زکوٰۃ دو، رزق حرام سے حج کرو، اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ اور 5 ارکان اسلام کی جو قبولیت اور درستگی ہے، اس کا انحصار رزق حلال پر ہے۔ دنیا میں ناک نیچی کر کے عاجزی سے زندگی گزار لینا، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دنیا میں تو بندہ تکبر سے زندگی گزارے اور آخرت میں بندہ ہاتھ مل رہا ہو اور اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو۔ دنیا میں ہم بڑا بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، دنیا میں ہم بڑا بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے حضور کی ایک دعا سنیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ میں دنیا میں زندگی گزاروں تو میرے ارد گرد مسکینوں کا ہجوم، مسکین، میں فقر کے ساتھ زندگی گزاروں۔ الفقر و فخری، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب میرا وصال ہو تو میرا گھر دنیا کے مال سے نہ بھرا ہوا ہو، بلکہ اس حالت میں کہ میں مسکین ہوں۔ وَاشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت کا دن آئے تو میرے ارد گرد فقراء کا ہجوم ہو، میرے ارد گرد مساکین کا ہجوم ہو۔ حضور نے فقر کو پسند فرمایا، فقر کو اختیار کیا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو مال ایک آزمائش ہے، اس میں امت مسلمہ مبتلا کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا خاص امتحان یہ مال و دولت سے ہی ہے، اور اگر دل میں مال کی محبت بڑھ جائے، قرآن مجید کہتا ہے انہ لحب الخیر لشدید، انسان کے دل میں مال کی بڑی سخت محبت ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اس نے تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دی ہے۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ دوزخ کی گھاٹی ہے اس شخص کے لیے جو ٹھٹھا مذاق کرتا رہتا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، حالانکہ یہ مال ہمیشہ نہیں اس کے پاس رہے گا، یہ تو تھوڑے عرصے کے لیے اس کے پاس. یہ دولت، یہ مال کچھ عرصے کے لیے اسے دی گئی ہیں اور پھر اس سے لے لی جائیں گی، وارثوں کو دے دی جائے گی، وہ اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کے جائے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب ایک سوال ہے، کوئی آدمی اپنے ساتھ دولت لے کے جا سکتا ہے قبر میں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں یہ سوال ہوا، بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، دولت اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، دولت نہیں اپنے ساتھ کفن میں رکھ کے لے کے جا سکتے. استفتاء آ گیا امام فخر الدین رازی کے پاس، انہوں نے لکھا لے کے جا سکتے ہو، جتنی چاہتے ہو نا کہ میں ساری دولت اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا چاہو لے کے جا سکتے ہو. سائل نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے قبر میں جاؤ گے تمہیں مل جائے گا. جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ دیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میرے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے زمین میں کوئی بیج کا ایک دانہ ڈالا جائے، اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پہ 100 دانے لگے ہوئے ہوں تو ایک دانے سے 700 دانے نکل آئے. جس طرح زمین اتنی سخاوت کرتی ہے، بیج ایک ڈالیں، ایک بیج سے تنا نکلا، اوپر سٹا لگا، اس سٹے کے اوپر کتنے بیج لگے ہوئے ہیں. یہ کس کی سخاوت ہے؟ زمین کی. زمین تو اللہ کی مخلوق ہے، جس کی مخلوق اتنی سخاوت کر رہی ہے وہ خود کتنا بڑا سخی ہوگا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اپنا مال اپنے ساتھ لے جائیں تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ قبر و حشر میں تمہیں مل جائے گا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف لائے. اس دن حضور کے کاشانہ اقدس میں ایک بکری ذبح کی گئی تھی، اس کا گوشت امہات المومنین نے تقسیم کیا ہے غرباء میں، کچھ بچا کے رکھ لیے حضور کے لیے. حضور تشریف لائے تو فرمایا سارا گوشت تقسیم کر دیا ہے یا کچھ بچایا ہے؟ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ تھوڑا سا گوشت بچائے. حضور امت کی تربیت فرما رہے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا وہ جو تم نے فقیروں میں بانٹ دیا ہے وہ بچا لیا ہے، جو غریبوں میں بانٹ دیا ہے وہ بچا لیا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہ بچا لیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے. یہ متقین کی شان ہے. دل میں جو مال کی محبت ہے اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا جائے. جب آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو دل کو پھر مال کی جو محبت ہے، محبت مال، اس کا مرض نہیں لگے گا. دل اس بیماری سے بچ جائے گا اگر مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اچھا زیادہ نہیں خرچ کر سکتے، میں نہیں کہتا کہ آپ 1000 روپیہ دیں، 10,000 روپیہ دیں. اب روٹی کھا رہے ہیں، ایک روٹی 4 انگلیاں، تھوڑا سا ایک لقمہ توڑ لیں اور اس ایک لقمے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھت پہ چڑیوں کو پھینک دیں، یہ بھی شامل ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. گرمیوں کے دن ہوں، آج کل تو نہیں، گرمیوں کے دن ہوں، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی کی کمی ہے، کسی ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے دیوار پہ رکھ دیں، چڑیاں آ کے پی لیں گی. پانی پتہ نہیں انہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کسی برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے چھت پہ رکھ دیں کہ چلو پرندے اڑتے ہیں پانی کی تلاش میں، چڑیاں کہیں آگے پیچھے پانی نہیں مل رہا، شدید گرمیاں ہوں، بارش نہ ہوتی ہو،
ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں ہے ایک طوائفہ نے کتیا کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک طوائفہ نے ایک کتیا کو دوپہر کے وقت کنویں سے نکال کے پانی پلایا، اللہ نے اس طوائفہ کی بخشش فرما دی۔ تو مومن بخیل نہیں ہوتا۔ بخیل کیا ہے؟ بخیل کون ہے؟ کہ جہاں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں وہ خرچ نہ کرے، وہ ہے بخیل۔ بخیل کا متضاد ہے فضول خرچ۔ فضول خرچ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہ وہاں خرچ کرتا ہے۔ دونوں کی تعریف سمجھ آ گئی آپ کو؟ بخیل کون ہے؟ جہاں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہ وہاں، جہاں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ پیسے خرچ نہیں کرتا۔ یہ کون ہے؟ کسی دور میں نے درس نظامی کے دوران بستان الادب میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بخیل تھا، اس نے ایک تھیلا رکھا ہوا تھا، جب کوئی سکہ اس کے پاس آتا نا تو وہ سکے کو کہتا تو نے بڑا سفر کیا ہے، بڑے ہاتھوں کی میل تجھے لگی ہے، پر اب تو مطمئن ہو جا تیرا سفر ختم ہو گیا ہے، میری زندگی میں میرے تھیلے سے تجھے کوئی نہیں نکالے گا۔ اب تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل نہیں چاٹے گا، میرے ہوتے ہوئے اب میرے تھیلے سے تجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ یہ کہہ کے اس کو تھیلے میں ڈال دیتا تھا۔ ایسے ایسے بخیل لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں کوئی نہ خرچ کرے تو وہ ہے بخیل۔ اور اس کا متضاد فضول خرچ، جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں وہ پیسہ خرچ کر رہے۔ آج کل جانور خریدنا ہے قربانی کے لیے، وہ بکرا مل جائے گا 25,000 کا، 20,000 کا، اچھا بکرا مل جائے گا، 30,000 کا مل جائے گا، کہتا نہیں میں نے ₹1,00,000 کا بکرا لینا ہے، گلی میں لے کے چلوں گا نا اور جھانجریں ڈالوں گا اس کے پیروں میں، گلی والوں کو پتا چلے گا ₹1,00,000 کا بکرا اس نے دیا۔ یہ فضول خرچی۔ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ کام آپ 20 روپے میں کروا رہے ہیں تو یہ فضول خرچی۔ اور قرآن مجید نے فرمایا فضول خرچ شیطان کا بھائی، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ شیطان فضول خرچی کی طرف بندے کو لے چلا جاتا ہے اور اس کا مال ضائع کروا دیتا ہے۔ قیامت کے دن حساب ہوگا تو ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ کہاں تم نے بخل کی ہے، کہاں تم نے فضول خرچی کی۔ مومن وہ ہے جو میانہ روی سے چلتا ہے، درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے، نہ بخل سے کام لیتا ہے نہ فضول خرچی سے کام لیتا ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتا ہے اور اتنا ہی خرچ کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ضرورت سے بڑھ کے نمود و نمائش کے لیے اور ریاکاری کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی ہی ایمان افروز ہے، ایک روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت جناب عمر بن عبید اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے دیکھا مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں ایک کھجوروں کے باغ میں ایک آدمی بیٹھا روٹی کھا رہا ہے اور اس کے پاس ایک کتا کھڑا ہے اور وہ آدمی روٹی کا لقمہ توڑتا ہے، ایک لقمہ اپنے منہ میں اور ایک لقمہ توڑ کے کتے کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ عمر بن عبید کہتے ہیں میں نے دیکھا جتنے لقمے اس نے اپنے منہ میں ڈالے اتنے لقمے اس نے کتے کے آگے ڈال دیے۔ عمر بن عبید باغ میں آئے اور آ کے اس شخص سے کہنے لگے تو یہ کتے کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہا ہے کہ روٹی کا ایک لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور پھر ایک لقمہ توڑ کے کتے کے آگے پھینک دیتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا میں روٹی کھانے بیٹھا تو یہ کتا بھاگا، دم ہلاتا ہوا آیا
اور بڑی آس کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگا. یہ بھوکا تھا. اس کی آس توڑتے ہوئے مجھے حیا آئی ہے. میں نے اس کی آس نہیں توڑی. اس کی آس توڑتے ہوئے مجھے شرم آئی کہ میں اس کی آس توڑوں. لہذا جب تک یہ آس کے ساتھ میری طرف دیکھتا رہا ہے میں بھی اس کو روٹی کے ٹکڑے پھینکتا رہا. مجھے بھوک لگی تھی خود بھی کھاتا رہا ہوں, پر جب تک یہ کتا آس لگائے میری طرف دیکھتا رہا میں اس کو بھی روٹی کے ٹکڑے پھینکتا رہا. عمر بن عبید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. پروردگار, یہ تو ایک بندہ ہے جو کتے کی آس نہیں توڑتا. مجھے تیرے دربار میں آس ہے کہ مجھ گناہگار کو تو بخش دے گا, اور آج مجھے یقین ہو گیا تو میری آس بھی نہیں توڑے گا. تیرا بندہ کتے کی آس نہیں توڑ رہا, بندے کو تو نے اتنا حوصلہ بخش دیا ہے کہ تو تو کریم ہے, تو تو رحمان ہے, ارحم الراحمین ہے. پھر اس روٹی جو کتے کے آگے پھینک رہا تھا لقمے, اس سے پوچھا کہ تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا میں غلام, آزاد نہیں. اور یہ جو باغ ہے یہ میرے مالک کا ہے, فلاں صحابی میرا مالک ہے, میں اس کے باغ میں کام کرتا ہوں. عمر بن عبید گئے اس صحابی کے پاس, کہا باغ بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا, لیکن اتنی قیمت ہے. ابن عبید کہنے لگے ٹھیک ہے, سودا طے ہو گیا, باغ میرا ہے, میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا. پھر کہا اس وقت تمہارے باغ میں, اس غلام کو بھی خرید لیا, باغ بھی خرید, دونوں کا سودا کر کے پھر آئے باغ میں. غلام کام کر رہا تھا, اس کو بلایا اور فرمایا میں تیرے لیے ایک خوشخبری لے کے آیا ہوں, بشارت لے کے آیا ہوں. اس غلام نے کہا کیا بشارت لے کے آئے ہو, کیا خوشخبری لے کے آئے ہو؟ عمر بن عبید کہنے, اس غلام نے کہا میں پہلے بھی غلام تھا اب بھی غلام ہوں, پہلے فلاں صحابی کا غلام تھا اب تمہارا غلام ہوں, میرے لیے اس میں کیا خوشخبری ہے؟ عمر بن عبید کہنے لگے کہ میں نے تجھے خرید کے آزاد کر دیا ہے, اب تو غلام نہیں, اب تو آزاد ہے. اس غلام نے کہا الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. عمر بن عبید کہنے لگے دوسری خوشخبری سنو, میں یہ باغ بھی خرید کے لایا ہوں, اور یہ باغ میں تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں. تم نے جو اس کتے کے ساتھ سلوک کیا ہے نا, مجھے بڑا پسند آیا. تم ایک انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو, میں یہ باغ بھی تمہاری ملکیت دیتا ہوں. اس غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے اس نے عرض کیا پروردگار, جب تو دینے پہ آتا ہے تو اتنا دے دیتا ہے جتنا بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا. جب تو عطا کرنے پہ آتا ہے تو اتنا عطا کر دیتا ہے جتنا کبھی بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا. میرے تو کبھی گمان میں یہ بات نہیں آئی تھی, کبھی حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ میں اس باغ کا مالک بنوں گا, اور تو نے مجھے اس باغ کا مالک بنا دیا. روتے ہوئے اس غلام نے کہا عمر بن عبید گواہ بن جاؤ, تم نے یہ باغ مجھے دیا اور میں یہ باغ مدینہ منورہ کے فقراء کے لیے وقف کرتا ہوں. جو مدینہ منورہ کے فقیر ہیں ان کے لیے میں یہ باغ وقف کرتا ہوں. عمر بن عبید اور بھی حیران ہوئے کہ ایک غریب شخص کو آزادی ملی, باغ ملا, اور اس نے فوراً آگے وقف کر دیا. حیران ہو کے کہنے لگے اے غلام, تو نے فوراً یہ باغ وقف کیوں کر دیا؟ وہ غلام کہنے لگا مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میرا رب تو مجھے دے اور میں اس کے راستے میں نہ دوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس غلام نے کہا مجھے اس بات سے حیا آئی
مجھے اس بات پر بڑی شرم آئی کہ میرا رب تو مجھے دے اور میں اس کے راستے میں نہ دوں، اس لیے میں نے سوچا کہ جو اس نے مجھے دیا ہے میں اس کے راستے میں دیتا ہوں۔ اب عمر بن عبید نے جو جملہ بولا وہ بڑا یاد رکھنے والا ہے۔ عمر بن عبید نے کہا سچ ہے کہ جو بندہ اپنا دل اپنے رب کو دے دیتا ہے پھر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور جس نے اپنا دل نہیں دیا اس کے لیے مال خرچ کرنا بڑا مشکل۔ اے غلام تجھے مبارک ہو، تیرا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا دل سرشار محبت الہیہ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون امیر ہے کون غریب ہے، میں نہیں جانتا آپ کتنی دولت کے مالک ہیں یا سفید پوش ہیں یا نان شبینہ کے محتاج ہیں، میں نہیں جانتا آپ میں سے کس کی کیا مالی حالت ہے، اس لیے میں نہیں کہتا کہ اتنے پیسے مسجد کو دیں اتنے پیسے مدرسے کو دیں، پر میں اتنا جانتا آپ سب کے سینے میں دل موجود ہے۔ کوئی ہے جو آج اپنا دل اپنے رب کو دے دے؟ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا کہ آپ ہاتھ کھڑے کریں، بس دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے جو اپنا دل اپنے رب کو پیش کر دے، جو یہ ارادہ کرے کہ پچھلی زندگی تو غفلت میں گزر گئی پر آئندہ زندگی میں اس دل کو برباد نہیں کروں گا، یہ دل اللہ کی محبت میں بندگی میں اور رسول اللہ کے عشق میں سرشار رہے گا۔ آپ کی انشاءاللہ سے مجھے حوصلہ ملا ہے کہ آپ غور سے میری بات سن رہے ہیں۔ ویسے معاشرے تک یہ پیغام آپ پہنچا دیں، ان لوگوں تک جن تک میری آواز نہیں پہنچ رہی، کہ ایسا دل سینے میں رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے جس دل میں اللہ کا پیار ہی نہیں، جس دل میں حضور کی محبت ہی نہیں، ایسا گھٹیا دل، ایسا پست دل، ایسا کمینگی والا دل کہ جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کا خیال ہی نہیں، جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے پالا، جس رب نے پرورش فرمائی، جس رب نے اتنی نعمتیں دیں، جس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، جس دل میں اس محسن کا خیال ہی نہیں، ایسا گھٹیا دل اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، ایسا پست اور گھٹیا دل سینے میں رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بلکہ مجھے کہنے دیں وہ دل ہے ہی نہیں، وہ تو پتھر ہے، سینے میں دل ہے ہی نہیں، وہ تو پتھر آپ نے رکھا ہوا ہے۔ دل وہ ہے جو پہچانتا ہے کس کس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، دل وہی ہے جس میں اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی محبت ہے۔ گناہ میں اور آپ کریں آنسو حضور بہائیں، غلطیاں ہم کریں روئیں حضور، دعائیں حضور فرمائیں غاروں میں رو رو کے، اور ہمیں آج احساس ہی نہیں، ہمارے دلوں کا ادھر دھیان ہی نہیں، ہمارے دل کدھر متوجہ ہو گئے، کس چیز کے پیچھے دل بھاگ رہے ہیں، کس چیز کو آپ نے دل دے دیا؟ جس رب نے پیدا کیا آپ نے دل اسے نہیں دیا، جو محبوب آپ کے لیے روتے رہے، اللہ کے رسول ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، ہدایت پہنچائی، قرآن پہنچایا اور ہماری بخشش کے لیے روتے رہے، اس محبوب کو تو آپ نے دل نہیں دیا، تو پھر کس کو دل دے بیٹھے؟ سینے میں پھر دل ہے ہی نہیں، وہ تو مردہ آرزوؤں کا قبرستان ہے۔ دل وہ ہے جس میں حضور کی محبت ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے، یہ بہت بڑی دولت ہے، درد سوز۔ اگر کسی کو حضور کا عشق مل جائے بہت بڑا خزانہ مل گیا، بہت بڑی دولت مل گئی اگر کسی کو حضور کی محبت مل گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ عمر بن عبید نے کہا اے غلام، حقیقت یہ ہے کہ تو اپنا دل اللہ کو دے چکا ہے، اس لیے مال دیتے ہوئے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ تو اپنا دل اپنے رب کو دے چکا ہے۔
فضائل میں اور بہت ساری روایات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کی تفسیر میں چند ایک مسائل بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے ہمارے اوپر چند موقعوں پر مال خرچ کرنا فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اب تک تو میں نے مطلقاً فضیلت بیان کی کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، چاہے تھوڑا خرچ کریں چاہے زیادہ کریں، چاہے آپ روٹی کے چند ٹکڑے ہی خرچ کریں اللہ کے راستے میں، پرندوں کو ڈال دیں، یہ بھی خرچ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یاد رکھنے والا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے خرچ تو گناہگار ہوں گے، آخرت میں عذاب ہوگا۔ صاحب نصاب پہ سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ چھوٹی عید کے موقع پر صدقہ فطر واجب ہے۔ زمینداری کرنے والوں پر جو فصل لیتے ہیں اس فصل پر عشر واجب ہے، اور اسی طرح صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ یہ کتنے خرچ ہو گئے؟ 4: زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر اور قربانی۔ زکوٰۃ کے حج جو ہے صاحب نصاب پر، صاحب استطاعت پر، جو استطاعت رکھتا ہے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور حج نہیں کرتا تو حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے، یعنی اس شخص نے کفران نعمت کیا ہے، اللہ کے حکم کی قدر نہیں کی ہے، تو اندیشہ ہے کہ کہیں کفر پہ اس کا خاتمہ نہ ہو۔ حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ یہ ایک پورا الگ عنوان ہے کہ حج کی فرضیت، استطاعت کیا ہے، کیسے فرض ہوتا ہے۔ اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، وہاں پہنچنے اتنے پیسے ہوں کہ بندہ وہاں جا سکے، وہاں خرچ کر سکے، اتنے پیسے ہوں کہ پچھلوں کو بھی خرچہ دے کے جا سکے کہ اس کے واپس آنے تک گھر چلتا رہے، حکومت اجازت بھی دے، راستہ پرامن ہو اور بندہ صحت مند بھی ہو، پھر اس پہ حج فرض ہوگا۔ اور بھی چند شرائط ہیں استطاعت کے لیے، لیکن وقت نہیں کہ میں ان سب کی جزیات بیان کروں اور اپنے اس موضوع سے دور چلا جاؤں گا۔ جن خوش نصیبوں نے حج پہ جانا تھا جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، اسلام کوئی مشکل دین نہیں۔ حج زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہے؟ ایک دفعہ فرض۔ زکوٰۃ سال بعد فرض ہے، یہ نہیں کہ ہر مہینے زکوٰۃ دینی ہے، سال کے بعد، اور وہ بھی تھوڑی سی مقدار ہے، مثلا 1,00,000 روپے ہے اس پہ 2,500 روپے، 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کوئی مشکل دین نہیں ہے، آسان دین ہے۔ صاحب نصاب پر سال گزر جائے، اس نصاب پر، ان پیسوں پر سال گزر گیا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ بھی 40واں حصہ فرض ہوگی۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اتنے پیسے ہوں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب جو بنایا گیا وہ چاندی کو بنایا گیا کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک صورت ایسی ہے جس میں صرف سونا ہی نصاب ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس 5 تولے یا 6 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، نہ چاندی ہے نہ پیسے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اس کے پاس صرف 5-6 تولے سونا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس وقت نصاب سونا ہی ہوگا، 7.5 تولے سونا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر اس طرح ہو کہ کسی کے پاس 2 یا 3 تولے سونا ہے، کوئی 10-15 تولے چاندی ہے، کوئی 20-25 ہزار روپے ہیں، تو پھر یہ سارے نصاب آپس میں جمع کیے جائیں گے
اور اگر اتنے پیسے بن جائیں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر کسی کو اس مسئلے کی تفصیل سمجھنا ہے تو بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال نصاب جو بنایا گیا وہ یہی ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے اگر کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے کمرشل بیسس پہ کہ میں اس کو بیچ کے نفع کماؤں گا تو وہ بھی مال نصاب، وہ بھی مال تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دکان کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے سال کے بعد اس سامان کا حساب کریں کہ 1,00,000 روپے کا سامان میری دکان میں موجود ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جس مکان میں آپ کی رہائش ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جو مکان آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، کسی آدمی کے 3-4 مکان ہیں، ایک مکان میں رہائش ہے باقی 3 کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان سے جو کرایہ آئے گا اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو مکان آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں ان سے جو کرایہ آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے کمرشل بیسس پہ مکان بنایا کہ میں اس کو بیچوں گا، کرائے پہ نہیں دیا ہوا، بنایا ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، تو وہ مال تجارت میں شامل ہوگا، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کی اصل مالیت جو ہے اس مکان کی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مشکل مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی فیکٹری چلا رہا ہے تو فیکٹری کی زمین پر زکوٰۃ نہیں، اس میں جو مال پڑا ہوا ہے خام مال اس پہ زکوٰۃ ہے، جو تیار مال پڑا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور جو آپ کا مال بازار میں بکنے کے لیے پڑا ہوا ہے ملکیت آپ کی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یعنی جو فیکٹری کی پروڈکشن ہے، پیداوار ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن فیکٹری کی زمین وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی زمین خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں یہاں مکان بناؤں گا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے وہ زمین اپنا مکان بنانے کے لیے خریدی ہے۔ ہاں اگر کوئی زمین سے فصل لیتا ہے اور فصل بارش سے ہو رہی ہے، پانی خرید کے نہیں، ٹیوب ویل نہیں ہے یا نہری پانی خرید کے نہیں دیتے، بارش کے پانی سے فصل ہو رہی ہے تو پھر کل پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہے، یہ ہے عشر۔ کل پیداوار کا 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ اور اگر آپ اس فصل کو ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیتے ہیں یا نہری پانی دیتے ہیں تو پھر کل پیداوار کا 20واں حصہ۔ 2 صورتیں ہیں کہ فصل کے اوپر جو عشر ہے اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ ایک صورت میں 10واں حصہ، ایک صورت میں 20واں حصہ۔ جب آپ بارش کے پانی سے فصل لے رہے ہیں تو پھر 10واں حصہ، اور اگر آپ خرید کے پانی دے رہے ہیں تو پھر یہ کل پیداوار کا 20واں حصہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی 2 لاکھ کی فصل ہوئی ہے، 40,000 تو میرا خرچہ آیا ہے تو چلو خرچہ نکال کے باقی جو 1,60,000 بچیں گے ان میں سے 20واں دوں، نہیں۔ جو کل پیداوار ہے، مثلا کل پیداوار 2 لاکھ کی ہے تو آپ نے کل پیداوار میں سے 20واں حصہ نکالنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ میں تو نصاب ہے کہ اتنے پیسے ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، عشر میں نصاب کوئی نہیں کہ جی 10 بوریاں ہوں گی تو پھر عشر واجب ہے، نہیں۔ تھوڑی فصل ہو زیادہ فصل ہو، جتنی بھی فصل ہے اس پر عشر ہے۔ فصل چاہے تھوڑی ہے، چاہے 1 من ہے، چاہے 20 کلو ہے، چاہے 4 من ہے، چاہے 20 من ہے، جتنی بھی فصل ہے، فصل تھوڑی ہوئی یا زیادہ ہوئی اس پر عشر واجب ہے۔ زمین سے آپ جو فصل لے رہے ہیں اس پر عشر واجب ہے، صرف اس کی صورتیں 2 ہیں، ایک صورت میں 10واں حصہ، دوسری صورت میں 20واں حصہ۔ تفصیلی مسائل تو جزیات میں بہت سارے ہیں، کسی کو ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ کسی مسئلے کی ضرورت ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ تیسرا خرچ جو ہے زکوٰۃ اور عشر کے بعد آج کل جس کی ضرورت ہے، قربانی،
صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی قربانی نہیں دیتا تو اس کے لیے وعید یہ ہے، اگر واجب ہے اور پھر اس نے قربانی نہیں دی تو حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، امت کی صفوں میں اس کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دوسری طرف اگر کوئی قربانی ادا کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون جب اس کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کو اللہ پہلے بخشش عطا فرما دیتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ اپنے جانوروں سے، یہ جو قربانی کے جانور ہیں انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی، یعنی ان جانوروں سے محبت کرو، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ پتہ چلا قیامت کے دن یہ جانور نفع دیں گے، بندہ قبر سے اٹھے اور آگے سواری تیار ہو کہ اس پہ بیٹھ کے جاؤ حشر میں، اور سواری تیار ہو اس پہ بیٹھ کے جاؤ جنت میں، پل صراط پہ چلنا نہ پڑے، جانور کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں، اگر قیامت کے دن قربانی کے جانور نفع دے سکتے ہیں تو اللہ کے نبی اور ولی نہیں نفع دے سکتے؟ اور کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی ولی نفع نہیں دے گا، کوئی نبی نفع نہیں دے گا، اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے اعمال کی بڑی اہمیت ہے، بے عملی کی میں ترغیب نہیں دیتا، عمل کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے دن انبیاء یا اولیاء سے کوئی نفع نہیں حاصل ہوگا۔ یہ شفاعت فرمائیں گے، یہ دعا فرمائیں گے، ان کی شفاعت سے گناہگاروں کو فائدہ ہوگا۔ اگر قربانی کا جانور نفع دے سکتا ہے تو ولیوں کی تو شان ہی وراء الورا۔ قربانی کے جانور کے جو مسائل ہیں وہ بھی اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے، انہیں دہرانے کی اتنی حاجت نہیں ہے، بس ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ ایک تو عمر پوری ہو جانور کی، مثلا بکرا ہے تو 1 سال عمر پوری ہو چکی ہو، پچھلے سال 9 ذی الحج کو اگر وہ پیدا ہوا ہے، عید سے 1 دن پہلے بکرا پیدا ہوا ہے تو اس سال عید پر اس کی قربانی لگ سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بکرا آپ کے اپنے گھر کا ہو، آپ کو پتہ ہو، تسلی ہو۔ اگر کوئی بیوپاری قسم اٹھائے تو بیوپاریوں کی قسموں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، پھر نشانی دیکھ کے جانور لیں کہ دوندا لگا ہے یا نہیں لگا، بیوپاریوں کی قسموں پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، پھر نشانی دیکھی جائے گی۔ ہاں اگر گھر کا جانور ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، نشانی ظاہر نہ بھی ہو پھر بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے باہر سے خریدنا ہے تو پھر کسی کی قسم پہ اعتبار کر کے نہ جانور خرید لیں، بلکہ نشانی دیکھیں، اگر اس میں وہ دانتوں کی جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہیں تو پھر آپ جانور خریدیں۔ بیل جو ہے وہ 2 سال کا ہو، ایک تو ان کی عمر جو ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اور دوسری بات جو ہے کہ ان میں عیب نہ ہو۔ عیب یہ ہے کہ اس جانور کی منفعت ختم ہو جائے یا اس جانور کا حسن جو ہے وہ عیب دار ہو جائے، ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہ ہو جو عیب شمار کی جائے۔ اگر تہائی کان کٹا ہوا ہو تو وہ جانور قربانی نہیں لگ سکتا، تہائی حصہ اس کا کان کا کٹا ہوا ہے تو وہ جانور عیب دار ہے۔ جو خود چل نہیں سکتا اور گھسیٹ کے آپ لاتے ہیں ذبح خانے تک، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ جانور کانا نہ ہو، اور جو عیوب اکثر آپ علماء سے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی تفصیل سنتے رہتے ہوں گے، میں اس پر ایک نقطہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانور پیش کرنا ہے تو اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، بے عیب جانور ہو، جس طرح ظاہراً اس جانور کے وجود میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح قربانی کرنے والے کی نیت میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔
اس کی نیت میں بھی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. لوگ تعریف کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. قربانی کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب فرما دیجئے میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا ظاہری زندگی گزارنا اور میرا وصال پانا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. اور قرآن مجید میں فرمایا کہ قربانیوں کا گوشت اور یہ خون نہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا، ہاں تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. جو مہینہ شروع ہو رہا ہے ذی الحج، یہ بڑی ہی شان والا مہینہ ہے، سال کے افضل ترین ایام ہے. یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک، اس دوران یہ جو پہلا ہفتہ ہے عید کے مہینے کا پہلا ہفتہ، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو 9 ذی الحج کو نفلی روزہ رکھے اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جن دوستوں نے قربانیاں دینی ہوں، ارادہ ہو قربانی دینے کا، چاند طلوع ہونے کے بعد وہ ناخن نہ کٹوائیں، بال نہ کٹوائیں، مشابہت اختیار کریں حاجیوں کے ساتھ کہ وہاں حاجی جب قربانی دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ حجامت کرواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں. اگر یہاں بیٹھ کے آپ لوگ اپنے شہر میں رہتے ہوئے قربانی کے جانور لے لیے، اب آپ نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں، عید والے دن قربانی کے بعد حجامت بنوائیں، تو جو رحمتیں وہاں حاجیوں پہ نازل ہو رہی ہیں ان کی کچھ خیرات، کچھ حصہ آپ کو اپنے گھر میں ہی نصیب ہو جائے گا. کیونکہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے. اس مشابہت سے بھی فائدہ ہوگا. ایک تو ان حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے جو دوست قربانیاں دے رہے ہیں وہ ناخن نہ کٹوائیں، بال نہ کٹوائیں. اور دوسری بات، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو دن آ رہے ہیں نا، یہ پوری دنیا میں اللہ کے نام کی دھوم مچانے کے دن ہیں. ادھر مکے میں 40 لاکھ یا 45 لاکھ حاجی احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ادھر 40 یا 45 لاکھ حاجی وہ احرام باندھے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہ نمازوں کے بعد پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو گویا یہ دن اللہ کے نام کی دہائی مچا دینے کے دن، اللہ کے نام کی دھوم مچا دینے کے دن ہیں. یہ اللہ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے دن ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی برکتیں عطا فرمائے. یہ دعا کی قبولیت کے دن ہیں. انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. جناب نے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر کا جو سربراہ ہے صرف ایک اس پہ قربانی واجب ہے، باقی کسی پہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں ان سب پہ قربانی فرض ہے. جتنے صاحب نصاب ہیں، اگر گھر میں 5 صاحب نصاب ہیں، باپ ہے اس کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں جن پہ قربانی جو نصاب کو پہنچتے ہیں، بیٹا ہے اس کے پاس بھی ہیں، بہو ہے اس کے پاس بھی سونا ہے،
بیوی ہے اس کے پاس بھی ہیں، یا اگر کوئی پوتا ہے اس کے پاس بھی ہیں، تو گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں ان سب پہ قربانی واجب۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک قربانی دے دے گا تو پورے خاندان کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی۔ گھر میں 5 آدمی بالغ ہوں تو نماز بابا جی پہ فرض ہے یا سب پہ فرض ہے؟ اب یہ کہتے سربراہ ہیں تو سربراہ نہیں نماز پڑھنی ہے، باقی میں تو کوئی سربراہ نہیں نا، میرے اوپر نماز فرض۔ جتنے بالغ ہیں گھر میں نماز سب پہ فرض ہے، مرد ہے عورت ہے بالغ ہیں نماز فرض ہے۔ اسی طرح جتنے صاحب نصاب ہیں گھر میں ہیں ان سب پہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی اپنے فوت شدہ کسی بزرگ کی طرف سے دینا چاہے تو پہلے اپنا واجب ادا کرے گا، پھر کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی، کیونکہ آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے جو قربانی دے رہے ہیں وہ نفلی ہے، اپنی طرف سے جو دینی ہے وہ واجب ہے۔ ایک بندہ عشاء کے فرض تو پڑھے نا اور نفل پڑھ کے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس نے نماز پڑھ لی، پہلے فرض بعد میں نفل، فرض پہلے ہیں نفل بعد میں۔ اسی طرح اگر کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی دینی ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کریں، اپنی طرف سے قربانی دیں، پھر اپنے ساتھ جس جس کی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی ضروری ہے کیونکہ یہ واجب ہے۔ طرف سے پھر نفلی قربانیاں بھی دے سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔